تو میرے دوستو دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کو عام طور پہ ہم جو ہے نا وہ اتنا بڑا سمجھتے نہیں ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اس کی وجہ سے قبر کے اندر سب سے زیادہ عذاب ان دو جو ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جن کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں اور عام طور پہ ہمارے معاشرے کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اس گناہ کے اندر تقریباً ملوث ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو کاموں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، جن کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں لیکن قبر کا عذاب سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہم عام طور پہ زنا کو، شراب پینے کو، جو ہے نا وہ قتل کرنے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑے گناہ ہیں اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے گناہ ہیں، جیسے کہ کسی کی غیبت کرنا اور کسی کو برا بھلا کہنا، کیا یہ اس صفت کے اندر آتے ہیں یا نہیں آتے، اس لسٹ کے اندر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو قبروں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے اور بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے، آگ جو ہے نا وہ بھڑک رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبروں کے اوپر صحابہ جانتے ہو کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اعلم و رسولہ، یا رسول اللہ اللہ جانتے ہیں یا اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک قبر کے اوپر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ اس قبر والا جو بندہ ہے، میت ہے، وہ جو پیشاب کے چھینٹے ہیں ان سے بچتا نہیں تھا۔ وہ جب بھی قضاء حاجت کرتا تھا تو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا۔ تو ایک بات یہاں پہ پہلی حدیث کا جو حصہ ہے، اس سے یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے بچانا ہے۔ اس سے جو ہے نا وہ سارے جو ہے نا وہ پیشاب آ جاتے ہیں، صرف انسان کا اپنا پیشاب ہی نہیں بلکہ اگر بچے ہیں تو بچوں کے پیشاب سے بھی اور یعنی کہ بچنا ہے۔ آپ نے بھی، جو خصوصاً عورتیں ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اگر پیشاب لگ جائے تو اس کو فوراً سے صاف کریں اور اپنے آپ کے جو اپنے پیشاب کے چھینٹے ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور دوسرا اس میں باقی جو جانور وغیرہ ہیں ان کے پیشاب بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، یعنی انسان کو صفائی اور طہارت کے حوالے سے اسلام بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اسی لیے طہور و شطر الایمان کے الفاظ حدیث مبارکہ کے اندر ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی آپ کا باقی سارے کا سارا نصف ایمان، اس میں روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، نیک اعمال بھی ہیں، نیک اخلاق بھی ہے، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، جنت پہ، سب چیزوں پہ ایمان ایک طرف، اور اس کے بعد فرمایا کہ آدھی جو ہے نا وہ دوسری طرف وہ صرف تمہاری صفائی ہے، وہ صرف جو ہے نا وہ طہارت ہے۔ تو طہارت کو اتنا جو ہے نا وہ زیادہ مقام حاصل ہے، اس لیے فرمایا کہ اس بندے کے اوپر جو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ دوسری بات فرمائی، یہ جو دوسری قبر ہے اس کے اوپر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے قبر میں جو بندہ ہے، میت ہے، یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، تو غیبت کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آج ہماری کون سی محفل ہے جس کے اندر غیبت نہیں ہوتی؟ کون سی مجلس ہے جس کے اندر غیبت نہیں ہوتی؟ چاہے وہ عورتوں کی محفلیں ہوں، چاہے مردوں کی محفلیں ہوں، اس کے اندر غیبت نہ ہو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے گھروں کی آپ محفلوں کا اندازہ لگائیں کہ ان کے اندر کسی رشتہ داروں کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہوں گے، کسی دوسرے جو ہے نا وہ کے خلاف جو ہے نا باتیں ہو رہی ہوں گی، یہ غیبت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ غیبت کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب تم کسی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہو تو یہ ایسے ہی ہے گویا اس کا تم کچا گوشت کھا رہے ہو۔ تو کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس کو نوچنے سے مترادف جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے اس غیبت کو۔ تو اس غیبت سے فرمایا کہ غیبت کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو کیا ہم ان دو گناہوں کو چھوڑ نہیں سکتے؟ کیا ہم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پاک صاف نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہم جو ہے نا وہ لوگوں کی غیبت کرنا چھوڑ سکتے ہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان دونوں گناہوں سے خدا را خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بنائیں۔ جہاں پہ کوئی غیبت کر رہا ہے آپ بجائے ان کا حصہ دار بننے کے ان کو بھی روکنے کی کوشش کریں کہ یہ غیبت اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، ان کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ بڑے گناہ ہیں اور قبر میں ان کی وجہ سے زیادہ جو ہے نا وہ عذاب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔